وہ سوال ایسا ہے کہ شاید بہت زیادہ کھول کے میں بیان نہ کر سکوں. یعنی آپ دیکھیں سوال کس سے کر رہے ہیں مولا؟ جو اپنے زمانے کا اسلامی حکومت کا حکمران ہے، گورنر ہے. امام شاہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ، یہ جو نجاست حیوان میں یہ چھوٹے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کیڑوں کی ماں ان کیڑوں کو دودھ پلاتی ہے یا دانہ بھراتی ہے؟ میں نے الفاظ کو بڑے سکون سے محفوظ کیا کہ منبر کے آداب کے لحاظ سے پیش کر سکوں. حیوان کی نجاست میں جو کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کیڑے کی ماں اپنے اولاد کو کیا دودھ پلاتی ہے یا دانہ بھراتی ہے؟ اگر یہ سوال کسی اور سے بھی کیا جائے تو اس کا جو دماغ کا درجہ حرارت ہوگا کتنا اوپر جائے گا. یہ سوال کرنے کا سوال بھی مجھ سے کیا وہ والا. اللہ اکبر. جب اس نے غصہ کیا نا، امام نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ خدا قوم پر ایسے افراد کو ہی چھوڑ دیتا ہے جیسی قوم کی عقل ہو ویسے حکمران ملتے ہیں. تب جیسے عقل ہے قوم کی ویسے حکمران ہیں. تم سے جو سوال کیا جائے تمہیں جواب دینا چاہیے. اب جواب آتا ہے یا نہیں آتا؟ جواب تو دو. میں نہیں جانتا. امام نے ارشاد فرمایا سنو، پروردگار عالم نے ان کیڑوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں خون نہیں ہوتا، ان کی غذا مٹی ہوتی ہے. جب ان کے یہاں نسل آگے بڑھتی ہے تو ان کی مادہ اپنی اولاد کو نہ تو دودھ پلا سکتی ہے اور نہ دانہ بھرا سکتی ہے. یہ مٹی پر نکل کے مٹی ہی کھا کر بڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اتنی باریک چیز کو امام نے اس وقت ارشاد فرمایا. اور ایک اور اشرفیوں کی امام کے ہاتھ. اور مولا کہاں اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے، سب بانٹ بانٹ کے چلے آئے. بعد میں کہتے یہ تاریخ کے پوچھوایا اس نے یہ تھے کون؟ کہ یہ امام موسی کاظم علیہ السلام. تو امام کے علمی مظاہر میں سے ایک مظہر، صرف ایک مظہر میں نے پیش کیا. اور اب آئیے، چونکہ میں پچھلے 2-3 دنوں سے کچھ چیزیں پیش کرتے کرتے یہاں تک آپ کو لے کر آ گیا ہوں. کان کا مسئلہ حل ہو گیا؟ اب آج رہ گیا آنکھ کا مسئلہ، اور آنکھ کا مسئلہ آج حل ہو جائے گا. راوی کا نام اگر مجھے اشتباہ نہ ہو تو یہ ابن مصعب لکھا گیا. اس نے امام سے سوال کیا مولا میری آنکھیں بڑی کمزور ہو گئیں. 7ویں امام کی بارگاہ میں سوال کیا، آنکھیں بڑی کمزور ہو گئیں. اور انسان کے اعضاء و جوارے میں بصارت کی اہمیت کتنی ہے. آنکھیں بڑی کمزور، اور اتنی کمزور ہو گئیں کہ مجھے رات میں تو سمجھیں دکھائی دیتا ہی نہیں. جو لفظ استعمال کیا روایت میں اس کا ترجمہ شپکور ہے. رات میں اندھا ہو جاتا ہوں. ایسے آپ بھی بعض افراد ہوں گے ایسے جو رات کو شاید ڈرائیو نہ کرتے ہوں گاڑی کہ آئی سیٹ پرابلم ہو گیا. انہوں نے امام کی خدمت میں اپنا یہ مسئلہ رکھا. امام نے ارشاد فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 35، آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات الی آخر الآیت.
فرماتے ہیں مولا کہ اس آیت کو 3 دفعہ کسی برتن پہ لکھیے. برتن جب آپ لکھیں گے اس سے پہلے پاک کو صاف کریں گے، کوئی ڈسٹ وغیرہ نہ ہو، کوئی آلودگی نہ ہو، اور لکھنے کے بعد پانی سے اسے دھو لیجئے، اور جو پانی اس کا بن جائے اس کو ڈراپ کی شکل میں آنکھوں میں ڈالیے. کہتے ہیں میں نے امام کی بات پہ عمل کیا، 3 دفعہ آیت کو لکھا اور اس آیت کے الفاظ کو واش کر کے اس کا پانی تیار کیا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات بھی آ رہے ہوں، یہ آنکھ کا اتنا حساس مسئلہ ہے. تو قبلہ خاک کربلا اگر آنکھوں میں شفا کی نیت سے لگائی جائے تو روشنی پلٹ کے آ جاتی. اور خاک شفا تو خاک شفا ہے. آغا عبد الکریم الحائری نے تو عزاداران مظلوم کربلا کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے لگائی. تو حسین کا ماتم کر رہے تھے عزادار. اللہ اکبر. اگر خاک لگانے سے آنکھ ضائع نہیں ہوتی ہے تو پانی لگانے سے آنکھ ضائع کہاں ہو جائے گی؟ اللہ اکبر. امام کے فرمان کے عین مطابق کہتے ہیں میں نے یہ تیار کیا اور اسے اپنی آنکھوں میں ڈراپ کی طرح سرمے کے انداز میں لگایا. کہتے ہیں کہ یہ سمجھیے کہ میں نے کتنی بار ڈالا ہوگا. ان کے الفاظ ہیں کہ شاید 100 قطرے بھی نہ بنے ہوں. ڈالتا گیا 10 میں ڈال دیے، 10 میں ڈال دی، جتنا پانی بنا. کہ اس کے بعد کمال یہ تھا کہ جیسی بصارت تھی جوانی میں اس سے بہتر ہو گئی تھی. اور بات سمیٹتے ہوئے کہ 7ویں امام کی خود توسل میں آنکھوں کے مسئلے کے لیے سب سے اہم وسیلہ 7ویں امام ہے. اللہم انی اتوسل الیک بموسی بن جعفر. اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ اللہم انی اتوسل الیک بموسی بن جعفر. اے خدا میں تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں موسیٰ ابن جعفر کو. تو بینائی خدا مضبوط کر دیتا ہے. اللہ اکبر. میرا 7واں امام آنکھوں کی بصارت کے مسئلے کو حل کر گیا، مگر ایک آنکھوں کا نور ہے اولاد. اور خدا کسی ماں کو اس کی اولاد کی مصیبت نہ دکھائے. ماؤں کا دل ذرا نرم ہوتا ہے باپ کے مقابلے میں. ہو سکتا ہے باپ برداشت کر جائے مگر ماں سے برداشت نہیں ہوتا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ایک جوان بیٹا حضرت اسماعیل ہیں اور خالی چھری کا نشان گردن پہ آیا. حضرت ہاجرہ کی حالت خراب ہو گئی، اپنے بیٹے کے گلے کو چوم کر روتی رہیں، بیمار پڑ گئی. اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ تو گردن پہ نشان دیکھا تو حالت یہ ہو گئی سلام ہو زینب کبریٰ پر. آپ نے خالی گردن پہ نشان نہیں دیکھا، بچوں کے کٹے ہوئے سر دیکھے. اللہ اکبر. رونے والو، ویسے تو ایام وہ ہیں جب قافلہ کربلا سے کوفے میں آ چکا ہے. کوفے میں کیا مصائب ہیں. کبھی تصور کیجئے گا کوئی پتھر مارے تو تکلیف اور ہوتی ہے، کوئی صدقے کی روٹی مار دے. اللہ اکبر. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ خدا کبھی کسی مومن پہ ایسا وقت نہ لائے کہ اس کے بچوں کو صدقے کی روٹی لا کے دی. ہائے آل محمد کے اسیر فریاد کرتے تھے یا اہل کوفہ و شام ان الصدقۃ علینا حرام. اے کوفہ و شام کے رہنے والوں، ہم آل محمد پہ صدقہ حرام ہے. میرا سلام ہو زینب علیہ پر. ارے خدا کا درود ہو جناب ثانی زہرا پر.
ان سارے غموں کو دل میں اس طرح سجائے ہوئے کسی منزل پر کبھی تو یاد کیا ہوتا اپنے اون و محمد کو. رونے والوں، کتنے ہی جاننے والوں کو آپ شاید معلومات رکھتے ہوں کہ جن کے گھر میں جوان کی میت واقع ہو گئی ہے، ماں کے سامنے سے تصویریں ہٹا دی جاتی ہیں کہ بار بار ماں کے سامنے اگر جوان بیٹے کی تصویر رکھی جائے گی تو ماں کو بار بار یاد آئے گا، ہائے بی بی اون محمد کے کٹے ہوئے سر نو کے سنا پہ چلتے رہے، آپ نے ایک مرتبہ بھی اون محمد کا نام نہ لیا، یہاں تک کہ قافلہ شام تک پہنچا. زندان شام سے رہائی کا وقت بھی آیا تھا اور اب شاید ایک موقع تبدیل ہو گیا تھا کہ اب کٹے ہوئے سر واپس کیے جا رہے تھے. میرا چوتھا امام روتا جاتا تھا. عجیب مجلس عزا تھی، تبرکات آ رہے تھے. کبھی سکینہ کے گوشوارے واپس آئے، کبھی اصغر کے گہوارے کی جو لکڑیاں جلنے سے رہ گئی تھیں اور لوٹ لی گئی تھی واپس آئی. ارے کبھی حسین کا لہو بھرا ہوا پیرہن واپس آیا. لانے والا تبرکات کے ساتھ ساتھ کٹے ہوئے سر بھی لائے جا رہے تھے. اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں آگے بڑھی، اپنے لال کے سر کو گود میں لے لیا. کتنی بار چوما ہوگا، کتنی بار کلیجے سے لگایا ہوگا. اصغر کا سر آیا، ام رباب آگے بڑھی، قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی. ایک مرتبہ لانے والا دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر لایا. اب کوئی آگے نہیں بڑھتا. آنے والے نے امام سجاد سے پوچھ لیا کہ کہنے لگا اے مولا یہ تو بتاؤ کیا ان بچوں کی ماں اگر راستے میں انتقال کر گئی، ان پہ رونے والا کوئی نہیں ہے؟ امام نے روک دیا، فرمایا خاموش رہو، آواز دی پھوپھی اماں آئیے، اون محمد کے سر آ گئے. جناب زینب اولیاء فرماتی تھی بیٹا سید سجاد آپ فیصلہ کرو، یہ بتا دو. رونے والوں جملہ ابھی آپ نے سنا نا کہ ہر شہید کا سر آتا تھا، ہر شہید کے سر کو اس کی وارث بی بی گود میں لیتی تھی. اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں نے گود میں لے لیا. اصغر کا سر آیا، اصغر کی ماں نے گود میں لے لیا. ارے قاسم کا سر آیا، قاسم کی ماں نے گود میں لیا. رونے والوں جس کی ماں موجود نہ تھی، ارے وہ حسین کا سر کون گود میں لے گا؟ اسی لیے فرماتی تھی بیٹا سجاد آپ فیصلہ کیجئے، یہ دکھیاری ارے بچوں کا سر گود میں کیسے لے، بھائی کا سر گود میں. اللہ اکبر. قافلہ زندان شام سے رہائی کے بعد واپس کربلا 40 کرنے پہنچا. سب کا 40 بی بی نے کیا مگر اون محمد کا نام پھر بھی نہ لیا. بڑا حوصلہ تھا، یہ کیسا ممتا کا امتحان تھا. شاید زینب کے مرتبے کے اعتبار سے ذمہ داری تھی شہزادی کی کہ دوسری ماؤں کو سنبھالیں، اکبر کی ماں کو سنبھالیں، ہائے قاسم کی ماں کو سنبھالیں. اس لیے آپ نے اپنی مامتا کے اعتبار سے بچوں کا نام تک نہ لیا. لیکن جب مدینے واپس قافلہ پہنچا ہے، ہائے میرا چوتھا امام جب کافی دن گزر گئے تو فرمانے لگے پھوپھی اماں ذرا گھر بھی ہو آئیے، شاید کہ گھر آپ کے انتظار میں عبداللہ ہو. 18 بھائیوں کی بہن نہ کبھی اکیلے آئی تھی نہ کبھی اکیلے گئی تھی، آج اکیلے جا رہی ہیں. آئے چلا نہ گیا، صحن خانہ میں قدم رکھا وہیں بیٹھ گئی.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. رونے والوں خاک پہ بیٹھ گئیں، گھر کے صحن کی خاک پہ بیٹھ گئیں. عبداللہ گھر میں تھے نہیں، کسی کام سے باہر گئے. جب پلٹ کے واپس آئے دیکھا کوئی ضعیفہ بیٹھی ہیں. اللہ اللہ، اتنا قریبی رشتہ ہے جناب زینب سے جناب عبداللہ کا، نہ پہچان سکے. پوچھ بیٹھے کہ اے ضعیفہ راستہ بھول گئی ہو، کس سے ملنے آئی ہو؟ شہزادی کا سر جھکا ہوا ہے، سر اٹھا کے فرمائے وارث نہیں پہچانا.